خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے ابھی یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 30 آیت سے پڑھا ہے، اور اس کی جب ہم 34 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کہتا ہے یسوع مسیح نے جب وہ آسمان پر جانے والے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو ایسے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہم آج خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جانتے ہوئے اپنے دھیان کو خدا کی طرف لگائیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے 10 احکام پہلے دیے جو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے دیے، اور آج خدا ان کا کلام ایک نیا حکم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 31 آیت سے ہم نے تلاوت کیا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا حکم خدا دے رہے ہیں، اور نیا حکم خدا کا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اور اس کے آگے خدا کہتا ہے تاکہ لوگ جانے، محبت جب ہماری زندگیوں میں لوگ دیکھیں، ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو تو لیکن لوگ دیکھیں، لوگ جانیں کہ یہ کس کے شاگرد ہیں؟ مسیح کے شاگرد ہیں، یہ خداوند کے لوگ ہیں، یہ مسیح لوگ ہیں، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم مسح شدہ لوگ ہو، تم چنے ہوئے لوگ ہو، میں نے تمہیں دنیا سے باہر نکال لیا ہے۔ اور خدا نے ہمارے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، ہمارے لیے فدیہ دے دیا ہے تاکہ ہم خدا کے لوگوں میں شمار ہو سکے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ویسا مجاز ہو جیسا مسیح کا تھا، جیسے مسیح تھا۔ ہم دیکھتے ہیں مسیح نے محبت کا اظہار کیا ہے، یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت ہم پر ظاہر ہوئی ہے، اور خدا کی محبت جب انسانوں کے درمیان آتی ہے تو یہ محبت دنیا کی محبت نہیں بلکہ خدا کی لا تبدیل محبت ہے۔ اور اس محبت میں خدا بیان کرتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ دوسرا ہم کو معاف کرے یا دوسرا ہم سے محبت کا اظہار کرے، بلکہ ہمارا حق ہے ہم خدا کی محبت کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ آگے کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، نہیں کرتا، لیکن ہم خدا کی محبت لوگوں پر ظاہر کریں۔ یہ خدا آج نیا حکم ہم کو دے رہا ہے کہ ہم آج کیا کریں؟ لوگوں میں خدا کی محبت کا اظہار کریں، اور خدا آج اپنے لوگوں سے، مسیح لوگوں سے، مسح کیے لوگوں سے، چنے ہوئے لوگوں سے خدا آج یہی توقع کرتا ہے کہ ان کے اندر خدا کی محبت نظر آئے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت رکھو، جیسے مسیح نے ہم سے محبت رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے محبت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کی زبانیں بولتے ہیں، اگر ہم بہت زیادہ روحانی ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ محبت برداشت کرتی ہے، محبت معاف کرتی ہے، محبت جو ہے یہ رحم دلی خدا کے حضور جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اور ہمارے خاندان کیسے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمیں محبت جو ہے صرف اپنے تک نہیں بلکہ اپنے خاندانوں، اپنے لوگوں تک اس کا اظہار کرنا ہے۔ اور جب ہمارے خاندان مضبوط ہو جائیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے لوگ جو ہے دن منا رہے، کبھی خواتین کا دن عالمی دن منایا جاتا ہے، والدین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اسی طرح چند دن پہلے جو ہے خاندان کا عالمی دن منایا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی زندگی کے بارے میں آج سیکھنے والے ہیں۔ خاندانی زندگی کیا ہے؟ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ خاندانی زندگی ہے۔ خاندانی زندگی میں اگر خدا موجود ہے، اگر خدا کی حضوری ہے، اگر ہم نے خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیا ہے تو ہمارے خاندانوں میں مسیحیت نظر آئے گی، ہمارے خاندانوں میں خدا کا نام جلال پائے گا۔ اور آج ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے، ہم کسی نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ایک خاندان ہے، ہمارا ایک
گھرانہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان، یہ گھرانہ جو ہے یہ ہماری پہچان ہے۔ اور خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ مسیح سے سوال کیا گیا کہ تیرے لوگوں کی پہچان کیا ہے، تیرے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ اور یسوع مسیح ان کو جواب دیتا ہے میرے لوگوں کی پہچان کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ان کے اندر خدا کی محبت موجود ہے۔ اور آج خدا خاندانوں کے اندر محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ خاندان محبت پر قائم ہوتا ہے۔ اگر خاندان کے اندر خداوند کی محبت نہیں ہے تو وہ خاندان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہم خدا کے حضور خاندانی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے کہ خاندانی زندگی کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ خاندان خدا وجود میں لاتا ہے، خدا اس کو قائم کرتا ہے، اور جب خاندان وجود جاتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ خاندان کے اندر خدا کی برکت بھی جاری ہو اور خدا کی برکات وہاں پر نازل ہو۔ خاندان ایک میاں بیوی کے جڑنے سے، اکٹھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب نکاح کی پاک سیکرمنٹ ادا کی جاتی ہے تو جب اس میں ایک لڑکا اور لڑکی خدا کے مصباح کے سامنے آتے ہیں، خدا کی میز کے سامنے آتے ہیں، کاہن کے سامنے آتے ہیں، تو وہاں پر بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج سے ہم ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شامل ہوں گے۔ لڑکا اقرار کرتا ہے، لڑکی اقرار کرتی ہے کہ میں اس کے دکھ اور سکھ میں، اس کے غم اور امیری اور غریبی میں، دکھ اور سکھ میں، غمی اور خوشی میں اس کا ساتھ دوں گی، اس کے ساتھ دوں گی۔ اس کا لڑکا بھی یہ بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرتا ہے، اور جب یہ اقرار کرتے ہیں تو پھر ان کا جو ہے وہ بندھن جو باندھ دیا جاتا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے، یہ خاندان جو ہے، یہ خادم کوئی وجود میں نہیں لاتا، بلکہ کام لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہیں کر سکتا۔ خاندان کون بناتا ہے؟ خاندان کو خادم نہیں بناتا، کو عالم نہیں بناتا، کو کاہن نہیں بناتا، بلکہ خاندان کا وجود جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خدا بناتا ہے۔ لکھا جسے خدا نے جوڑا، خادم جو ہے گواہ ہے، خادم جو ہے ایک وقتی طور پر ہم پہ خدا کا نمائندہ ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے، لیکن جوڑنے والا خدا ہے۔ اور خدا کب جوڑتا ہے، خدا کب خاندان بناتا ہے؟ جب ایک لڑکا اور لڑکی بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرتے ہیں تو پھر وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ پھر خدا ان کو میاں بیوی مقرر کرتا ہے، میاں بیوی جب بن جاتے ہیں تو خدا ان کے خاندان تشکیل دیتا ہے اور خاندان کو خدا برکت دیتا ہے۔ جیسے خدا نے پہلا خاندان بنایا، پہلا خاندان کون سا ہے پتہ ہے؟ آدم اور حوا ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو جب بنایا تو پہلا خاندان زمین پر تشکیل دیا گیا، وجود میں آیا، اور جب پہلا خاندان بنا تو خدا نے ان کو برکت دی۔ خدا کی کتاب میں دیکھیں وہاں پر خدا نے کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو کیا کر دو؟ ممورو حکم کر دو۔ خدا کہتا ہے کہ میں تم کو برکت دی ہے، خدا نے ان کو برکت دی، پہلے جوڑے کو، پہلے خاندان کو خدا نے برکت دی اور خاندان وجود میں آیا اور خدا نے ان کو بلیس کیا۔ آج بھی جب خاندان بنتے ہیں، جب بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر اقرار کیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے، تو وہ عہد ہی جو ہے وہ خاندان کو وجود میں لے کر آتا ہے، اور اس کو خاندان کو بنانے والا کون ہے؟ خدا۔ اس خاندان کو بنانے والا خدا ہے، اور خدا جب بنانے والا ہے تو اگر بنائے ہوئے خدا کے خاندان میں خدا موجود نہیں ہے تو پھر وہ خاندان ناکام ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس بیان کرتا ہے پطرس کے بات میں کہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ ہماری دعائیں کب رکتی ہیں؟ جب خاندان میں خدا کی محبت نظر نہیں آتی۔ خدا کی محبت اگر خاندانوں کے اندر ہے، خدا کہتا ہے میں وہی محبت چاہتا ہوں جو میں نے تم سے کی ہے کہ تمہارے خاندانوں میں بھی، تمہاری زندگیوں میں بھی وہ محبت نظر آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم کسی نہ کسی خاندان کے طرف سے پکارے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، لیکن جو حقیقی خاندان ہے وہ مسیحیت میں ہے۔ ہم مسیحیت میں ہمیں خدا نے چن لیا ہے، ہمیں خدا نے ایک کر دیا ہے، ہمیں خدا نے جوڑ دیا ہے۔ لیکن جسے خدا نے جوڑ دیا ہے، جسے خدا نے ایک خاندان بنا دیا ہے، خدا نے اسے خاندان کو وجود میں لے آیا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس خاندان میں خدا کا نام جو ہے وہ جلال پائے، اور اس خاندان کے اندر جب خدا کی محبت ہے تو ہم کو نظر آئے گی۔ دیکھا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔
ضروری نہیں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں لیکن ہمارے اندر خدا کی محبت نظر نہیں آتی. خدا کی پہچان ہمارے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں کس طرح لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر ہم چند سال پہلے دیکھیں تو مسیح خاندانوں کی پہچان تھی. مسیح خاندانوں کی ایک پہچان تھی کہ مسیح لوگ جو ہیں غیر قومیں کہتی تھی، میں نہیں کہہ رہا، غیر قومیں کہتی تھی کہ مسیح جو ہے وہ قسم نہیں اٹھاتے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تو نے قسم نہیں اٹھانی، نہ آسمان کی نہ زمین کی، کسی چیز کی بھی قسم نہیں کھانی. قسم سے خدا نے منع کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسم کے بارے میں جب منع کیا اس وقت لوگ تعلیم بھی زیادہ نہیں جانتے تھے، بائبل کو اتنا نہیں جانتے تھے، تعلیم بھی کم تھی، لیکن لوگ ایمان میں مضبوط تھے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں. ایماندار وہ لوگ تھے جو ان پڑھ تھے، جو بائبل کو نہیں جانتے تھے، جو تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا اور وہ لوگوں میں ڈٹ جاتے تھے ہم نے قسم نہیں اٹھانی کیونکہ ہمارا خدا کہتا ہے. یہ ان کے اندر ایمانداری تھی، یہ ایمان کی مضبوطی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم نے قسم نہیں اٹھانا. اور یہ مسیح خاندان کی نمبر ایک پہچان تھی کہ وہ قسم نہیں اٹھاتے تھے. اور دوسری مسیح خاندان کی پہچان کیا تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. لوگ کہتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. یہ مسیح خاندان، مسیح گھرانے کی پہچان تھی. اور تیسری پہچان مسیح خاندان کی یہ تھی کہ وہ ایماندار ہے. وہ کیا ہے؟ ایماندار. آج جیسے ایماندار نہیں، پیسے نہیں، لالچ نہیں ایماندار. یہ ایمانداری نہیں ہے. ایمانداری خدا کی بات پر ڈٹ جانا، خدا کی بات کا یقین کرنا، خدا کے کلام کو لوگوں تک لے کر جانا، یہ ایمانداری ہے کہ جو خدا کہتا ہے اس پر قائم ہونا. اور کہتا ہوں تجھے نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسے میں نے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور یہی محبت ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر تھی، مسیح خاندانوں کے اندر تھی. اور یہ تیسری بات لکھی ہے وہ ایمانداری تھی. ایماندار، مسیح خاندان ایماندار تھے. اور چوتھی بات جو تھی مسیحوں کے لیے کہ مسیح خاندان قائم رہتے ہیں. مسیح خاندان ٹوٹتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ مسیح طلاق نہیں دیتے، مسیحیت میں طلاق نہیں آئے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن خدا کے کلام نے کہا جسے پہلے ہم نے آج پڑھی تھی، پہلا حصہ کیا ہے؟ جسے خدا نے جوڑا. خدا نے جسے خاندانی کو بنا دیا ہے، خدا نے خاندان بنایا ہے. اور خدا چاہتا اس خاندان کے وسیلہ سے میرا نام جلال پائے، میری محبت اس میں نظر آئے. ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ جسے خدا نے جوڑا ہے، خدا نے ایک خاندان بنا دیا ہے. اور اس خاندان کو انسان جدا نہیں کر سکتا. اور خدا میں یہ لکھا ہے چوتھی بات جو بیان کر رہے ہیں یہ کہ مسیح خاندان جو ہے ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، ہمیشہ قائم رہتے ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. ٹوٹتے کب ہیں؟ جب خدا کی موجودگی ان کے اندر نہیں ہوتی. اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں چند باتوں کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان مضبوط ہو، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تمہاری دعائیں رکنا چاہیے. اگر ہمارے خاندان مضبوط ہوں گے ان میں نیا حکم نظر آئے گا، ان میں خدا کی محبت نظر آئے گی، ان میں خدا کا جلال نظر آئے گا. تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے. دعا کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کرنا ہے. جب اتفاق میں بیٹھ جائیں گے، جب ایک بات ہوگی اس میں خدا کا جلال ظاہر ہوگا، پھر ہماری دعائیں رکیں گی نہیں. جب ایک خاندان سب مل کر بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو، کیونکہ ماں باپ جن کو خدا برکت دیتا ہے، بلیس کرتا ہے، اولاد سینے میں دیتا ہے، یہ خدا کی برکت ہے. اور جب وہ اپنی برکت کو سامنے رکھ کر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنے خاندان کے خدا نے وجود میں لایا ہے، جسے خدا نے خاندان بنایا ہے، جب وہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں، جب خدا کے سامنے دعا کرتے ہیں تو پھر خدا اس خاندان کو بلیس کرتا ہے اور خدا ان کو برکت دیتا ہے. اور دوسری بات خدا کی شکر گزاری کا مل کر اظہار کرنا. ہم جب کھانا کھاتے ہیں، اگر مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو خدا اس میں اپنا جلال ظاہر کرے گا. اگر پہلے وقت تم دیکھیں تو ایک چولہا ہوتا تھا اور سب اس کے گرد بیٹھ کر چولہے کے گرد بیٹھ کے کھانا کھاتے سن، سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے سن. جب برکت کا ختم نہیں سنتی، کرانچو برکت ختم نہیں سنتی. کیوں؟ سب مل کر بیٹھتے تھے.
مل کر بیٹھ کر کھانا، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرتے تھے، اور آج اپنی اپنی بڑی ہوتی ہے، دعا بھی ہم بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں اور کھانا بھی اسی طرح کھا رہے ہیں، خدا کی نعمتوں کا بھی ہم اس طرح اظہار کر رہے ہیں، اور یہ خدا کی محبت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ آج ہمارے خاندان برباد ہو رہے ہیں، آج ہمارے خاندان ویرانی کی طرف جا رہے ہیں، آج ہمارے خاندان ختم ہو رہے ہیں، آج ہمارے خاندان کی پہچان جو ہے مٹ چکی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت روحانی ہیں، ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ہم بڑے بائبل پڑھتے ہیں، بہت بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، بہت خدا کے ساتھ سارا دن ہمارے گھر میں ٹی وی لگا رہتا ہے، سارا دن ہم بائبل کو سنتے ہیں، لیکن بائبل ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، نیا حکم ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ نیا حکم کب آئے گا؟ جب ہم دعا میں ٹھہر جائیں گے، جب خاندان دعا کریں گے، خدا کی حضوری میں بیٹھ جائیں گے اور مل کر خدا کی نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ جب کھانے کی میز پر، کھانے کے دسترخوان پر ہم ایک ہو جائیں گے اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ 5 روٹی اور 2 مچھلی پر برکت کبھی نہ پڑتی جب وہ مل کر نہ بیٹھتے، وہ مل کر بیٹھ گئے اور برکت جاری ہو گئی۔ ہم بھی جب خدا کی نعمت کا مل کر شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ خدا نے دیا ہے، تو پھر خدا کی برکات جو ہے نازل ہوتی ہے، اور یہی خاندان جو ہے مضبوط بن جاتے ہیں اور خدا ان میں اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اور یہ خاندان کی پہچان ہے۔ اور جب خدا خاندانوں کے اندر دعا ہوگی، جب خاندانوں کے اندر شکر گزاری ہوگی، خدا کے نام کو جلال دیا جائے گا، اور یہ کس نے کرنا ہے؟ جنہیں خدا نے جوڑا ہے، جنہیں خدا نے ایک کیا ہے، اور خدا کا ایک کرنے کا مقصد ہے ہم گھر کے نمائندے ہیں، ہمیں دوسروں کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے۔ اور جب اپنے خاندان، یشوع کہتا ہے نا، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا نے اپنے خدا کی عبادت کریں، لوگ کی جتنی مرضی بات کریں، ہم تو خدا نے اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ ہم نوح کو دیکھتے ہیں کہ نوح خدا پر ایمان رکھتا تھا، ایمان خدا کے کلام میں لکھا ہے تو ایمان لائے گا تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کیا کرے گا؟ تو ایمان لائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایمانداروں کے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ ایمانداری نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا لالچ، حسد ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، محبت نہیں ہے۔ اور خدا کہتا تو ایمان لائے گا تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہم نوح کے بارے میں دیکھتے ہیں، نوح خدا کا راست باز بندہ تھا، اور خدا کہتا ہے نوح تو راست باز بن جا، جا اپنے خاندان کو لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا تاکہ تیرا خاندان برباد نہ ہو۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم خدا کی محبت کو اظہار کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ اپنے برکات کو شامل کرتے ہیں، تو پھر ہمارے خاندان بچائے جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے نوح تیرا خاندان کشتی کے اندر آ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں نوح اور نوح کا خاندان جو ہے وہ بچ گیا، کیونکہ خدا ان سے پیار کرتا تھا، خدا اس خاندان کے اندر موجود تھا۔ خاندان جس کو خدا وجود میں لے کر آتا ہے، خدا جس خاندان کو بناتا ہے، اگر اس خاندان کے اندر خدا کی موجودگی نہیں ہے، خدا کی حضوری نہیں ہے، تو پھر وہ خاندان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور خاندان کو کامیاب کرنے کے سب سے پہلے ماں باپ کا، میاں بیوی کا کردار ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا مل کر شکر ادا کرے، مل کر بیٹھے۔ جہاں پر ایک صلاح ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے، وہاں پر خدا کی برکات جاری ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو، اپنی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کر خدا کا شکر ادا کرے۔ اور اس کے بعد خاندان کی دوسری مضبوطی یہ بچوں کی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ حکم ہے نا، تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، تاکہ تیری عمر دراز۔ ماں باپ کی عزت کرنا یہ خدا کا حکم ہے، یہ حکم خدا بندی ہے کہ تو اپنے باپ کی ماں کی عزت کرنا۔ پھر خدا خاندان کو قائم کرتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں، دعا میں شامل کرتے ہیں، شکر گزاریوں میں شامل کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ جب بپتسمہ دیتے ہیں نا، تو ماں باپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ تم بچوں کو روحانی تعلیم دو گے، چرچ لے کر آؤ گے، سب یس میں جواب دیتے ہیں، ہاں کریں گے، لیکن ہم بچوں کے بارے میں خیال نہیں کرتے۔ بچے کامیاب تب ہوں گے جب ہم ان کو روحانی تعلیم دے کر، روحانی نصیحت دے کر ان کی پرورش کریں گے۔ اور جب بچے خدا کے کلام کو سیکھ جائیں گے تو پھر لکھا ہے نوجوانوں تم اپنے ماں باپ کی کیا کرو؟ بردار ہو، تابع داری سیکھو۔ دیکھیں اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور جب عزت کریں گے تو پھر وہ خاندان کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بچے ماں باپ کی فخر کا باعث بن جائیں گے۔ وہ بچے جو ہیں وہ
وہ خدا کے ساتھ چلنے والے بنیں گے، کیونکہ یہ بچے خدا کی برکات ہیں، یہ خدا کی نعمت ہے۔ جب ماں باپ اور برکات شامل مل کر بیٹھتے ہیں، مل کر اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بچے جو ہیں کب یاد کرے، جب والد فوت ہو جائے تو پھر دوڑنا شروع کر دیے، ابا تیری گلا ہوں مینوں یاد آؤں۔ اس وقت نہیں، گلا پہلو یاد ہونی چاہیے کہ ابے نے کیسا کام نہیں کرنا، بعد یاد کرنا فائدہ کرو نہیں کہ ابے نے فلانی گل میں گئی سی مینوں، ایسے کرتے ہیں فلان کی، ابا تیری گلا پھر مجھے یاد نہیں۔ تو یہ گیت بعد میں لوگ گاتے ہیں، لیکن پہلے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کو پہلا درجہ دیں، اور یہ خاندان کی کامیابی ہے جب بچے اپنے ماں باپ کو پہلا درجہ دیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چلیں گے، تو پھر خدا ان کو برکت دے گا۔ اور جس طرح خدا نے یشوع کی بات کو قبول کیا، نوح کے خاندان کو خدا نے برکت دی، آج خدا ہمارے خاندانوں کو بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ خدا آج ہمارے خاندانوں میں بھی اپنی برکات کو شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم خدا کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگر ہمارے خاندانوں کے اندر خدا موجود ہے، اگر ہمارے خاندانوں کے اندر مسیح کی محبت ہے، اگر ہمارے خاندانوں میں خدا کا جلال ظاہر ہے، ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور خدا کی شکر گزاریوں میں بھی مل کر چلتے ہیں، تو خدا ہمارے خاندانوں کو باعث برکت بناتا ہے اور خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا نے جوڑا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جب جڑ چکے ہیں، ہم خدا کے حضور خاندان بن چکے ہیں، ہم اپنے خاندان کو مسیح محبت کا نمونہ دیں۔ مسیح محبت کا نمونہ یہی ہے کہ مسیح خاندان جھوٹ نہیں بولتا، مسیح خاندان قسم نہیں کھاتا، مسیح خاندان ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، مسیح خاندان جو ہے وہ کبھی ٹوٹتے نہیں بلکہ قائم رہتے ہیں۔ اگر آج ہمارے اندر یہ پہچان ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ آمین۔